ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں کے پیچھے نہ چلو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس وقت دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جن میں تھوڑے سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ہم تو ان تھوڑے حصوں کو ہی سمجھا سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بعد میں سنیں گے. یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں خطاب ان تھوڑے سے مسلمانوں کو نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں میں سے ہر شخص کو خطاب ہے. اور وہ خطاب یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کو قبول کرو. یہ نہیں فرمایا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ جو بھی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اسلام میں تو بہرحال وہ داخل ہے، لیکن پورے اسلام میں داخل یہ انگلیوں پہ گنے چنے لوگ ہی ہوں گے جو پورے اسلام پر عمل کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہم اور آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں پورے اسلام پر عمل کرتا ہوں. جب انسان آدھے اسلام پر عمل کرتا ہے اور آدھے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں 2 خرابیاں ہیں. ایک خرابی تو یہ کہ اس کا مقصد تھا آخرت میں نجات، آخرت میں سرخ روح ہونا، تو وہ مقصد اسے پوری طرح حاصل نہیں ہوتا. دیکھو میرے بھائی، ہم جو مسلمان ہیں یہ آخرت کے لیے ہیں یا دنیا کے لیے ہیں؟ آخرت کے لیے. دنیا میں تو مسلمان ہونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ جمعے کو تھوڑا نہا دھو لیتے ہیں اور بھی 2-4 ایسی چیزیں ہوں گی جن کا ہمیں اسلام سے دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ اسلام تو جگہ جگہ رکاوٹیں ڈالتا ہے. گوروں کو دیکھو، مسلمان نہیں ہیں، کتنے مزے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اسلام قبول کرنے والا یا وہ جو پہلے سے مسلمان ہو کتنے مسائل میں پڑتا ہے بیچارہ. کمانے میں 10 قسم کے مسائل،
مولوی لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، انشورنس کا یہ بیمہ کرائے، یہ تو حرام ہے. تو اگر وہ چھوڑتا ہے تو بھی مشکل میں، نہیں چھوڑتا تو کم از کم ایک ٹینشن میں تو آتا ہے کہ میں حرام کما رہا ہوں. نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقات و خیرات. پھر جمعے میں آتے ہیں تو مولوی صاحب نے پھر ایک چندوں کی ایک الگ فہرست، آج بھی آپ کے سامنے وہ فہرست انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. بہت دن ہو گئے چندہ نہیں مانگا آپ لوگوں سے، تو پہلے سے تیار رہیں. وہ چندے کی وہ کہاں ہے، مجھے دے دینا، میں بھول جاتا ہوں، پھر بھاگ نہ جائیں کہیں. آخر میں ہوگا وہ، شروع میں نہیں. تو ایک طویل فہرست ہے اسلام کے احکام کی. تو دنیا میں کوئی بہت ہی بیوقوف ہوگا جو دنیا کی خاطر اسلام پہ چلتا ہو. یہ سب آخرت کے لیے. ہمارا نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں حساب و کتاب ہوگا. ہندو کہتے ہیں ایک اور جنم ہے، پھر اس کے بعد ایک اور جنم، پھر اس کے بعد ایک اور 7 جنم ہوتے ہیں میرا خیال ہے. 7ویں کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو وہ بھی اس کے قائل ہے کہ حساب ہے کسی بھی شکل میں. یہود و نصارہ بھی اس کے قائل ہیں کہ حساب و کتاب ہے. دنیا کی اکثر قومیں موت کے بعد حساب و کتاب کی قائل ہیں، اکثر قومیں. البتہ حساب و کتاب کیسے ہوگا اس میں بھی اکثریت کا اتفاق ہے. یہود و نصارہ، عیسائی، یہودی اور مسلمان، یہ 3 قومیں دنیا کی سب سے بڑی قومیں ہیں. یعنی اگر ان کو ملا دیا جائے تو سب سے بڑی آبادی ان کی بنتی ہے. ان تینوں کا نظریہ ہے کہ موت کے بعد پھر میدان حشر قائم ہوگا، پھر یا تو جنت ہے یا جہنم. عیسائی بھی اس پر متفق ہیں، یہودی بھی اسی پر متفق ہیں، اور مسلمانوں سے، علماء سے تو آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا اس مضمون کو. ہندو بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد حساب ہے، لیکن طریقہ کار ان کے ہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ. جنم، آپ اگر برے تھے تو اگلے جنم میں ممکن ہے گدھے بن جائیں. وہ کہتے ہیں جس قسم کے کام کیے نا اسی قسم اگلا جنم اسی ٹائپ کا ہوگا. کام اگر آپ نے احمقانہ کیے تو اگلا جنم کیا ہوگا؟ گدھے یا اس کے مشابہ کچھ بنا دیا جائے گا آپ کو. اور اگر اچھے کیے تو نچلی قوم سے اگلے جنم میں ذرا اوپر والی قوم میں چلے جائیں گے آپ. وہ ان کے یہاں پتہ نہیں شودر بودر کچھ قومیں ہوتی ہیں کہ اس سے ترقی کر جائیں گے. ہمارا جو مقصد ہے اسلام سے، وہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ آخرت. تو 2 نقصان ہے اسلام پہ آدھا چلنے میں. ایک تو یہ کہ وہ آخرت پوری طرح حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گناہوں پر بہت ساری وعیدیں سنائی ہیں، سزا ملے گی. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان آدھے دین پہ چلتا ہے، آدھے پہ نہیں چلتا، تو اس سے دین بدنام ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے. میں اکثر بتاتا ہوں کہ نمازی بھائی جو گاڑیاں پارک کرتے ہیں نا مسجد کے باہر، وہ پارکنگ کا طریقہ ان کا درست نہیں ہوتا. گزرنے والی گاڑیوں کو تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ تھوڑی سی کوشش کریں تو ذرا دیوار کے ساتھ چپکا سکتے ہیں وہ گاڑی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، بائک کھڑی کریں گے تو بالکل ایسے روڈ پہ، آدھی روڈ پہ آ رہی ہوگی. کسی نے گلی میں مڑنا ہے، کسی گاڑی والے نے مڑنے کے لیے اس کے پاس راستہ ہی نہیں بچتا، اور اگر بچتا ہے تو ایسے ٹیکنیکل طریقے سے وہ گاڑی نکالے گا جیسے موت کے کنویں میں چلا رہے ہو. بہت ہی ماہر ہوگا. نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ یہ نمازی بھائی ایسے ہوتے ہیں، ان کو گاڑی کھڑی کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. اسلام بدنام ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ان کو یہ سکھاتی ہے کہ جتنے بھی داڑھی والے ہیں، نمازی ہیں، سارے خلاف قانون ٹریفک چلاتے ہیں. یعنی ٹریفک کے گاڑی چلاتے ہیں ٹریفک کے قوانین کے خلاف. ہم نے بھی دیکھا ہے رانگ سائڈ پہ آ رہا ہوگا، عام طور پہ کون ہوتا ہے؟ صوفی صاحب. رانگ، وہ کیونکہ اللہ توکل پہ، ان میں توکل چونکہ بہت زیادہ ہے،
اللہ پہ اعتماد، توکل، لہذا وہ کسی کی ٹکر سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ وہ پولیس والے سے ڈرتے ہیں، نہ ٹریفک پولیس والے سے، نہ حکومت سے، صرف کس سے ڈر ہے ان کے دل میں؟ اللہ۔ لہذا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لال بتی ہے یا ہری بتی، اللہ توکل پہ چلاؤ۔ حقیقت بتا رہا ہوں، یہ نظریات ہیں، مقصد کسی داڑھی والے کا مذاق اڑانا نہیں ہے، ہم بھی داڑھی والے ہیں بھائی، یہ لیکن جذبات ہوتے ہیں۔ ڈرتا نہیں ہے کسی سے، پھر حکومت سے تو ڈرتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں حکومت تو فاسق و فاجر ہے۔ ایک صاحب لال بتی پہ گاڑی روکتے ہی نہیں تھے، اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ ان کی۔ میں نے ان سے کہا یہ بریک اللہ نے کس لیے دی ہے بھائی؟ تو کہنے لگے میں اس حکومت کو ظالم حکومت مانتا ہی نہیں۔ ہم نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ماننے یا نہ ماننے والے؟ حکومت کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ جس کے پاس قوت اور طاقت ہو، تو جو طاقتور ہے وہ حاکم ہے، پولیس جس کے قبضے میں ہے، فوج جس کے قبضے میں ہے، آپ مانے نہ مانے، آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ نے اس کی اطاعت کا حکم دیا انتظامی چیزوں میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کیا ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکمران کی بھی اطاعت کرو۔ تو نمازی بھائیوں کا جو حساب کتاب ہے، دین کے ایک شعبے پر عمل کیا، نماز پڑھی، یہ بھی بہت بڑا شعبہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ نماز کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی جو گاڑی پارک صحیح طریقے سے کر رہا ہے، ٹریفک کے قوانین کا خیال کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ مقصد نماز کی اہمیت کی کمی نہیں ہے، نماز تو سب سے پہلے ہے، لیکن نماز کے ساتھ تھوڑا سا شریعت کے دوسرے احکام بھی۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات ہے الٹے چلنا ٹریفک کے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام نے ان کو سکھایا ہے، خانقاہ میں مسجد میں ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ الٹے سیدھے چلا کرو۔ حالانکہ اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے کچھ 70 سے زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں، برانچ جسے کہتے ہیں نا۔ ان میں اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آپ کو نظر آئے تو اسے ہٹانا، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ کوئی بھی ادارہ جب چلتا ہے تو اس کی جتنی برانچیں ہیں وہ ساری صحیح چل رہی ہوں تو وہ ادارہ چلے گا، ایک شعبہ بھی اس کا کرپٹ ہو جائے تو وہ ادارہ نہیں چل سکتا پھر۔ تو اللہ کے نبی نے تو کیا فرمایا بھائی کہ راستے میں اگر تمہیں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے، پتھر نظر آیا آپ کو راستے میں پڑا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے میں بچ گیا لیکن پچھلا والا ٹکر کھا سکتا ہے، تو اندھے بن کے نہ چلے جائیں وہاں سے۔ ہماری قوم ایسے جا رہی ہوتی جیسے کوئی، اس کو اٹھائیں کنارے پر رکھ دیں۔ یہاں تک فرمایا کانٹا کتنی معمولی سی چیز ہے، آپ کو اگر راستے میں نظر آیا تو وہ کانٹا اٹھا کے بولو بھائی سائڈ پہ رکھ دیں۔ کیلے کا چھلکا اگر روڈ پہ ہو، لوگ پھینک کے جاتے ہیں، جب کیلا کھا رہے ہوتے ہیں نا چھلکے وہیں پھینک رہے ہیں۔ پھینکنا تو بہت دور کی بات، نبی کی حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، کیا مطلب اگر وہ چھلکا پڑا ہوا نظر آئے تو اٹھا کے اسے، کچرے دان تو ہمارے ملک میں ہوتے ہی نہیں ہے، ابھی کہنے والا تھا ڈسٹ بن میں پھینک دیں، لیکن ایک دم مجھے خیال آیا کہ کون سی دنیا کی باتیں کر رہا ہوں بھائی، ڈسٹ بن میں پھینکیں گے تو ڈسٹ بن کو کہاں پھینکیں گے پھر؟ وہ تو پڑا رہتا ہے، وہ تو کوئی اٹھانے والا آتا ہی نہیں اس کو، ڈسٹ بن میں اس کو ڈسٹ بن تو نظر ہی نہیں آتے نا، تو کہیں بھی کم از کم کنارے پہ پھینک دیں اس کو، کچھ نہیں ہوتا، تھیلی میں بھر کے میرے دمبے کو کھلا دیں، بہت بڑا اچھا آپشن ہے۔ یہ جتنے پھل فروٹ والے ہیں ان سے میں کہتا ہوں یہ چھلکے کہیں پھینکنے کے بجائے شاپر میں ڈالا کرو، کسی بچے کو بھیجوں گا بکری کو کھلا دیں۔ جانور پالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چھلکے ولکے سارے کام میں آ جاتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ راستے میں اگر چیز پڑی ہوئی ہے اسے اٹھا کے
سائڈ. کیلے کا چھلکا آپ کو نظر آتا ہے, ایسے نہ گزرے, اٹھا کے سائڈ پر. اس سے کوئی تکبر کی بات نہیں, یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی شان میں کمی آ جائے گی, میں 22ویں اسکیل کا آفیسر ہوں, میں کیوں نیچے سے چھلکا اٹھاؤں, لوگ کیا کہیں گے. ایسی کی تیسی لوگوں کی, کہنے دو لوگوں کو. کتے کو پانی پلایا تھا ایک فاسق فاجر نے, اللہ نے بخشا کہ نہیں بخشا؟ اگر وہ یہ دیکھتا رہتا لوگ کیا کہیں گے, چمڑے میں پانی بھر کے کتے کو پلا رہا ہے, تو لوگ تو کہتے رہتے, مگر آج وہ بخشش نہ ہوتی, اس کی اللہ کی طرف سے مغفرت نہ ہوتی. جانور کے ساتھ حسن سلوک کا یہ فائدہ ہے, تو انسان کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا. لیکن نمازی بھائی اگر گزریں گے, پھسل کے گر جائیں گے, اس کیلے کے ہڈی ٹوٹ جائے گی, ایمبولینس آئے گی, جائیں گے, مگر اگلے نمازی کو یہ توفیق نہیں کہ یہ والا کیلے کا چھلکا اٹھا کے کنارے پہ رکھ دو کہ دوسرا نہ پھسلے. ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں, ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ کہیں گے کیسے, آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ہم نے ایک علاقے میں دیکھا کہ گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں ہے, جیسے کہ عام طور پر سبھی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے گٹر پہ ڈھکن کیوں؟ باہر یورپ میں بھی یہ بیانات چاہتے ہیں نا, تو وہ بدگمان ہوں گے کہ پاکستان میں گٹروں پہ ڈھکن نہیں ہوتے, تو ان کی میں ذرا وضاحت کر دوں کیوں نہیں ہوتا گٹر کے اوپر ڈھکن. اس لیے کہ گٹر کے ڈھکن کے اندر سریا ہوتا ہے, اور چرسیوں کا روزگار اللہ نے, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ, جتنے بھی چرسی ہیں ان کا روزگار اللہ نے اسی سریے سے وابستہ کیا ہوا ہے. اب تو پھر بھی تھوڑا کم ہو گیا, پہلے تو جتنے چرسی تھے سارے ڈھکن سے سریا نکال کے بیچتے تھے اور اپنے پان گٹکے کا 2 وقت کا انتظام کرتے تھے. تو حکومت چرس پہ تو کنٹرول کر نہیں پا رہی, تو پھر یہی ہوگا نا, چرس اور ہیروئن پر کنٹرول ہوگا تو پھر یہ چیزیں ختم ہوں گی. ڈھکن ہر تھوڑے دن نیا آ رہا ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک کارنر پہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, چرسی لے گئے یا کیا ہوا واللہ عالم. یہ جگہ ایسی تھی کہ میرا پیدل یہاں سے گزرنا نہیں تھا, روزانہ بس میں جاتا تھا. 15 سال پرانی بات کر رہا ہوں, روٹ میں تھا یہ ایریا. آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے خود کیوں نہیں رکھ دیا اس کے اوپر, اس لیے کہ میرے روٹ میں نہیں تھی وہ, یعنی میں تو بس میں سوار ہو کے جاتا تھا نا. سب سے پہلی ذمہ داری تو وہ جو اہل محلہ ہیں, جو دکاندار ہیں وہاں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ڈھکن کھلا ہوا ہے اور اس میں کتنے لوگ گر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اب وہ ایسے تھا کہ وہ جو بھی گاڑی آتی, بائک آتی, کئی دفعہ اس میں حادثہ ہوا ہے, مگر مجال ہے کہ وہ جو دکاندار تھا نا, جو کارنر پہ بیٹھا ہے, اور 5-6 دکاندار, اور ان کو خیال آ جائے کہ بھئی یہ اس سے پہلے کہ مزید کوئی ہلاک ہو, حکومت تو کر نہیں رہی, ہم ہی کچھ رکھ دیں اس کے اوپر. اور ایک دفعہ گٹر پہ ڈھکن رکھا ہوا دیکھا تو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ یہ رکھا ہوا زیادہ خطرناک ہے. کسی نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا تختہ رکھ دیا اس کے اوپر, تاکہ پہلے تو کسی کو کم از کم گٹر نظر تو آ رہا تھا نا کھلا ہوا. بھئی یہ نمازی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں, اور مسلمانوں کی. کچھ نمازی ہیں کچھ بے نمازی, لیکن مسلمان تو ہے نا سارے. تو اس میں کیا ہے کہ اوپر تختہ رکھا, تو میں نے اس تختے پہ ہلکا سا پاؤں رکھ کے دیکھا کہ یہ تختہ افورڈ کر سکتا ہے انسان کے وزن کو. آپ کو پتا ہے میرا وزن بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, تو اندازہ ہوا کہ اگر کسی کا اس تختے پہ پاؤں آیا تو وہ پہلا اور آخری پاؤں ہوگا. اس کے بعد یہ دوبارہ اس تختے پہ کسی کا پاؤں نہیں آ سکتا, یعنی وہ گڑچ اندر. تو اپنی طرف سے کسی نے بہت بڑی عقل مندی کی کہ چھوٹا سا تختہ اس گٹر کے اوپر رکھ دیا, جو اور خطرناک, اس کو میں نے وہاں سے ہٹا کے گٹر کھول دیا. صحیح, پھر نظر تو آئے کم از کم. پھر اس پہ کسی کو کہا, وہاں محلے والوں کو تھوڑی شرم دلائی کہ بھائی کوئی اس کے اوپر کچھ رکھو. اب شاید رکھا ہوا انہوں نے. تو اب دیکھو میرے بھائی, اگر بے دین آدمی یہ کام کرے تو ٹھیک ہے, اگر اڑوس پڑوس میں داڑھی والے لوگ موجود ہیں, 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, خانقاہ جوائن کر رہے ہیں, نماز پڑھنے آتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, پھر ان پر یہ حرکت سوٹ نہیں کرتی. اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک معمولی سا کانٹا اگر راستے میں نظر آ جائے تو اٹھا کے کنارے پہ لگاؤ, کسی کے پاؤں چبھ نہ جائے پاؤں میں. حالانکہ اس سے کتنی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ جوتے سے ہی وہ روندا جائے کانٹا, مگر یہاں پر پورے حادثوں کے انتظامات ہیں.
گرنے ڈوبنے کے انتظامات ہیں. آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے طریقے، اس پر اسلام نے جتنا زور دیا ہے دنیا کی کسی قوم اور کسی مذہب میں اتنا زور نہیں ہے اس پر. بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تنبیہات کی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہی بولتے رہے تھے کہ دیندار اور نمازی لوگ انہیں آپس میں رہن سہن کے طور طریقے نہیں آتے. ساری زندگی اسی پہ بولتے رہے وہ. تبھی انہوں نے کتاب ہے لکھی ہے آداب معاشرت. کس قدر خیال کیا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، آپ کے کسی عمل سے دوسرے کو بولو بھائی تکلیف نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک برتن میں دو آدمی مشترک ہوں، کھا رہے ہوں، کھجور کھا رہے ہیں، تو ایک آدمی دو کھجوریں اکٹھی بولو بھائی دو کھجوریں اکٹھی اٹھا کے نہ کھاؤ، کیونکہ صرف تمہیں نہیں اچھی لگتی کھجور، وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے نا وہ بھی یہی چیز کھا رہا ہے. جب وہ ایک ایک دانہ اٹھا کے کھا رہا ہے تو آپ دو دو کیوں کھا رہے ہیں؟ کھجور حالانکہ معمولی سی چیز ہے، عرب میں تو ویسے ہی معمولی تھی، ہمارے ہاں مہنگی ہے، عرب میں کھجور سستی تھی، بہت پیدا ہوتا تھا کھجور صحابہ کے دور میں. لیکن اس کا بھی خیال کیا کہ جب بیٹھے ہو دسترخوان پہ تو سامنے والے کا خیال رکھ کے کھاؤ، وہ بھی تمہاری طرح کا انسان ہے. سننے والے بھر بھر کے شادی میں دیکھیں آپ، ولیموں شادیوں کی دعوتوں میں اتنا بھر کے نکالیں گے، اتنا بھر کے. نیت کیا ہوتی ہے کہ نکال لو، کھا لیا تو ٹھیک ہے ورنہ بچ جائے گا. کیا ہوتا ہے ایسا بھر بھر کے؟ یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا نکالا کہیں ختم نہ ہو جائے. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ تھوڑا سا کھا لینا یہ زیادہ اچھا ہے، لالچ کے ساتھ بہت زیادہ کھانے. ہمت کر لے ایک دفعہ انسان کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں، بھوکا چلا جاؤں گا، تو کیا ہو جائے گا میرے بھائی؟ عزت کے ساتھ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں عزت کے ساتھ بھی نہیں آتا. لوگ کوئی عزت تھوڑی دیتے ہیں ایسے آدمی کو، دیکھو اتنا سا، وہ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، اس نے کھایا ہی نہیں کچھ. عزت اللہ کی نظر میں. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ہے معاشرت. اس معاشرت میں ایک بہت اہم حکم، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس میں بہت اہم حکم، اللہ کو چیخو پکار کر کے بات کرنا پسند نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ چیخنا چلانا اللہ کو پسند بولو بھائی نہیں. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، قرآن میں حکم ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو. ہم نے جتنے بڑے بزرگ اکابر دیکھے ہیں جب وہ بات کرتے تھے بڑے دھیمے لہجے میں، بڑے دھیمے لہجے میں، اور وہ اپنی زوجہ سے بھی اگر بات کرتے تھے ہمیں تو پتہ چلتا تھا ان کے گھروں کے، جیسے ہماری خواتین ان کے گھر میں ہیں یا کوئی دوست احباب ان کے رشتہ داروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی زوجہ سے بھی بات کرتے تھے تو دھیمے لہجے میں، اور بیگم آگے سے جواب بھی دیتی تھی تو بولو بھائی شرافت، دھیمے لہجے. کیسا اچھا ماحول ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، تصور میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آپ گھر میں گئے، خاموشی، سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بیگم صاحبہ کچن میں برتن دھو رہی ہیں چپکے سے. برتن میں بھی ایسا نہیں تھاڑ تھاڑ کر کے وہ پھینک رہی ہیں، بلکہ آرام آرام سے دھویا، نلکے سے ہی شرافت سے رکھ دیا، آواز نہیں آ رہی. بعض خواتین برتن دھوتی ہیں تو پورا گھر بج رہا ہوتا ہے، دھاڑ دھوڑ دی جائے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، بیگم صاحبہ کچن میں شرافت کے ساتھ برتن دھو رہی ہیں، بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہوم ورک چپکے سے اسکول کا ہوم ورک کر رہا ہے، بیٹی نماز کی تیاری کر رہی ہے. آپ پہنچے آفس سے گھر، شوز اتارے، پتلون اتار کے لٹکائی، شلوار پہنی، شرافت کے ساتھ السلام علیکم کہا، جو اسلامی ماحول بتا رہا ہوں، جو اصل شریعت چاہتی ہے. السلام علیکم کہا،
بیگم صاحبہ نے اپنے کام کا چھوڑ کر آپ کو وعلیکم السلام کہا. بے ہوش ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا خوشی سے؟ آدھا تو یہی ہے بے ہوش. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی آج بھائی؟ پھر آپ بیٹھے, اس نے آپ سے چائے کا پوچھا, یا بچی نے یا بیٹے نے چائے کا پوچھا, آپ نے پی لی. اس کے بعد سوچتے رہے. اس نے پھر آپ کو لسٹ تھما دی, یہ سودا لے کر آنا ہے, شرافت کے ساتھ. ایک ٹائم متعین ہے, عصر کے بعد مثلاً. آپ گئے, لا کے گھر میں رکھ دیا. تو سوچو کتنی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی کہ نہیں گزرے گی؟ اللہ نے یہی حکم دیا ہے, وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آوازوں کو, کوئی بھی بات جب کرو تو آواز ہلکی رکھو, چیخو نہیں. آج نہ گھر کا سربراہ اس پر عمل کرتا ہے, وہ بھی چیختا ہے. بیوی پھر اس سے, وہ تو چیخنے کا اپنے ماں باپ کے گھر میں ڈپلوما کر کے آئی ہے, وہ تو چیخے گی. پھر بچے, وہ جب ماں باپ کو چیختا دیکھتے ہیں تو بچے پھر اس سے زیادہ چیختے ہیں. دفتر میں بھی چیخ رہا ہے, دکان میں بھی چیخ رہا ہے, ہر جگہ ابے تبے, پھر گالی گلوچ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, اور ظاہر ہے نبی کے گھر میں پلنے والے, تو اخلاق بھی کہاں سے آئیں گے؟ نبی کے اخلاق. اخلاق کتابوں میں نہیں پڑھے جاتے. اخلاق اگر آپ کو گھر سے مل رہے ہیں تو خود بخود آپ کے خون میں سرایت کریں گے. گھر سے نہیں مل رہے, جو مرضی کر لو بھائی. حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, نبی کے گھر میں پلنے والے, کیسے اخلاق. محمد ابن اسحاق ایک مشہور مورخ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کو میں نے پوری زندگی کبھی چیختے چلاتے نہیں دیکھا, اور آپ کے جھگڑے بھی ہوئے, کبھی گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں پوری زندگی میں نے آپ کی زبان سے جو سب سے سخت کلمہ سنا ہے, کوئی شخص پیسے لے کے چلا گیا تھا, دے نہیں رہا تھا, ہارون تھا وہ شخص بھی, کیا ہارون, جھگڑا اس سے ہوا تو حضرت حسن نے کہا کہ لیس لنا عندک الا ما رغب انفک, تمہیں ہماری طرف سے وہی ملے گا جس سے تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہہ رہی ہے سب سے سخت ترین جملہ حضرت حسن کی زبان سے میں نے سنا. ہمارے ہاں کوئی یہ جملہ ہے؟ اگر آپ لڑائی میں کسی کو کہیں کہ اللہ کرے تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے, کہے گا بھائی شکریہ, آپ نے اتنی شائستہ زبان میں ہے بھائی. وہ کیا کہے گا؟ جی بہت شکریہ, دعا فرمائے کان بھی خاک آلودہ ہو جائیں. ہماری لڑائی شروع ہوتی ہے موٹی موٹی گالیوں سے شروع ہوتی ہے, جبڑے پھاڑ نہ دے تو تسلی نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر ایف آئی آر اسی کے خلاف جا کے کٹواتے ہیں کہ اس نے مجھے مارا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ بہترین طریقہ, آپ کو ایسے طریقے بتا رہا ہوں میں. اگر کیس سے بچنا ہے نا, کیس سے بچنا ہے, کسی کو طبیعت سے کوٹیں. کوئی وکیل لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, وہ بعد میں تصدیق کریں گے, بالکل صحیح کہا مولوی صاحب. طبیعت سے کسی کو کوٹیں, گالیاں بھی دیں, مارے, کوٹیں, اور اس کا خون لے کے اپنا تھوڑا سا, اپنے خون نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسی کا خون لے کے تھوڑا سا یوں کر کے لگا کے تھانے میں پہلے پہنچ جائیں. ہمارے ہاں جو تھانے میں پہلے پہنچے اس کی جیت ہے. وہ برحق ہے جو لیٹ پہنچ رہا ہے, چاہے وہ گھٹنے ہاتھ میں پکڑ کے آ رہا ہو اپنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاہے وہ بےچارے اپنے سری چاپیں سب الگ ہیں, پائے وائے سب ایک تھیلے میں ڈال کے لا رہا ہے کہ بھئی یہ حال کر دیا اس نے, لیکن وہ کیا ہے, اس کو پولیس اندر کر دے گی. چل بھائی, تو جو پہلے پہنچ گیا اس کی جیت ہے. یہ اخلاق, یہ کیا ہے؟ اس میں سب برابر ہیں, چاہے نمازی ہو چاہے بے نمازی ہو, سب سیٹ چل رہا ہے. تو سوچو میرے بھائی, یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں غصے سے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آواز کو پست رکھو. اور آگے بڑی پیاری مثال دی اس کی. دیکھو اللہ جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اللہ کے ذمے دلیل نہیں ہے کہ دلیل بھی دیں کہ میں نے جو یہ حکم دیا بالکل درست حکم دیا, سمجھ میں اس دلیل کے لحاظ سے آ جانا چاہیے. اللہ تو اللہ ہے, وہ دلیل تھوڑی دے گا. لیکن یہاں اللہ نے دلیل بھی دی
تاکہ تمہارے اس دماغوں میں اس حکم کی اہمیت اچھی طرح بیٹھ جائے. فرمایا آوازوں کو پست رکھو. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بتاؤ جب گدھا بولتا ہے تو بولتا ہوا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ وہ ہے بھائی، دل چاہتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائے، حالانکہ بولتا غلط نہیں ہے. گدھا جب بولتا ہے تو بولتا بالکل صحیح ہے. اسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو مالک سے گھاس پھوس مانگ رہا ہوتا ہے. اس پہ لیاری میں کسی نے لوڈ زیادہ ڈال دیا کہ لیاری والے گدھوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اللہ کی پناہ، اس پہ اتنا سریا اس پہ پیچھے ڈالتے ہیں کہ گدھا ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ دیکھا ہے. تو گدھا چیخ رہا ہے تو وہ احتجاج کر رہا ہے، اسے احتجاج کرنے کا حق ہے، بات بالکل صحیح ہے، مگر بولنے کا طریقہ غلط. وہی بات آرام سے کہہ دیتا. بلی کو جب بھوک لگتی ہے تو میاؤں میاؤں کرتی ہے آرام سے. سمجھ رہے بات کو؟ گدھا جب بولتا ہے تو ایک تو بہت زور سے بولتا ہے، لیکن پھر نان اسٹاپ بولتا ہی چلا جاتا ہے، بریک ہی نہیں ہے اس کی. شیر بھی بولتا ہے چیخ کے، مگر ایک یا دو مرتبہ دھاڑے گا، اس کے بعد پوز کا بٹن دبا دے گا، چپ ہو جائے گا. گدھا جو ہے نا باقاعدہ بولنے سے پہلے سٹارٹ لیتا ہے، پھر خوب چیختا ہے، پھر نان اسٹاپ بولتا چلا جاتا ہے، ذرا سی بات کو طول دے دیتا ہے. جس شخص میں یہ صفت ہو اللہ کی نظر میں وہ بھی کیا ہے؟ گدھا. کہ بات تھوڑی سی ہے اس کو کیا کر رہا ہے؟ کھینچ رہا ہے. آرام سے کہہ سکتا تھا مگر چیخ کے بول رہا ہے. گھروں میں ہوتا ہے نوجوان لوگ جن کو ذرا جوانی کا نشہ زیادہ ہوتا ہے، گھر میں آتے ہیں تو کوئی چیز اپنی مرضی کے خلاف گھر میں نظر آئی، حالانکہ گھر کے سربراہ نہیں آئی ہیں، باپ چیخے تو کوئی سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ باپ ہے، بیٹا چیخ رہا ہے. بھائی اگر تھانے میں ایس ایچ او صاحب چیخ رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے نا، تھانے کے انچارج ہی ہیں. اور پولیس والا اگر چیخ رہا ہے جو ایس ایچ او کے ماتحت ہے، یہ تو اور برا ہے یا نہیں ہے؟ بولے بھائی. بیٹا گھر میں آتا ہے، جوان بیٹا، اور چیخ رہا ہے جیسے یہ گھر اس نے بنایا، گیس کا بل یہ دے رہا ہے، بجلی کا بل یہ خود دے رہا ہے، اور اس نے پال پوس کے اپنے باپ کو جوان کیا ہے، ماں کو اس نے خود جنا ہے. تو جس گھر میں آیا ہے، جس گھر میں بات کر رہا ہے، یہاں جو عورت ہے جس کے سامنے چیخ رہا ہے، اس نے تجھے جنا ہے، تو نے اسے نہیں جنا. آج جو تیری آواز میں طاقت ہے، تیرا سینہ کشادہ ہے، چوڑا ہے، یہ اس باپ کی وجہ سے ہے جس نے تجھے جنا ہے، جس نے تجھے کھلایا، عزت دی. خدا کی قسم کوئی شخص جو ملازم کسی آفیسر کے سامنے چیخے اتنا برا نہیں ہے جتنا اولاد والدین کے سامنے چیختی ہے، تو اللہ کو غضب آتا ہے. اس پہ اللہ کو بہت غضب آتا ہے کہ تمہاری ان کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. وہاں چیخ رہے اور چیخ کے بات کرتے ہیں، اور پھر نان اسٹاپ چیختے رہتے ہیں، رکتے ہی نہیں ہے، بولتا رہے گا بولتا رہے گا. لوگ سمجھا رہے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ، سمجھ میں آ گیا، بس پھر چیخے گا. یہی آدمی جب اپنے باس کے سامنے جاتا ہے نا ملازمت میں، تو وہاں نہیں چیختا ایسے، وہاں یس سر نو سر چاپلوسی میں لگا رہتا ہے. کسٹمر سے جب بات کرتا ہے سر سر کر کے بات کرے گا، آئیے بیٹھیے، چائے بھی منگوائے گا کسٹمر کے لیے، غصہ نہیں کرے گا. ہوٹلوں میں دیکھو نا، جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ جو آتا ہے بیرا پوچھنے کے لیے آپ سے، کیا کیسے تمیز سے بات کرتا ہے، سر یہ بھی ہے، سر یہ بھی ہے، سر یہ بھی، آپ بتائیے کیا چاہیے آپ. 15 منٹ کا کہے گا، 1 گھنٹہ لگا دے گا، مگر پیشانی پہ اس کے لکیریں نہیں آئیں گی. اس کو پتہ ہے اس کے پیسے ملیں گے مجھے. اولاد ماں باپ کے سامنے چیخ کے بات کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیخنے چلانے والا ماحول پسند نہیں ہے. کبھی کبھار تو سب سے غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے، فرشتہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گلا گھونٹ کے کسی کا مار دیں یا اپنے آپ کو مار دیں اور آواز بلند نہ ہو. کبھی کبھار تو ہوتا ہے، انسان پر غصے کی کیفیات ہوتی ہیں، چیخ بھی جاتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. لیکن اس چیز کی عادت یا آپ کے مزاج اور فطرت کا حصہ بن جائے، اس چیز کو اسلام گوارا نہیں کرتا. اس میں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
صحابہ کے اخلاق، ہمارے اکابر بزرگوں کے اخلاق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا غصے سے. اس سے صحابہ اندازہ لگاتے تھے کہ آپ کو یہ بات بہت زیادہ ناگوار گزری ہے. اور ہمیں جب غصہ آتا ہے، چہرہ سرخ ہو نہ ہو، جو چیز سامنے نظر آئے گی اٹھا کے پھینک دیں گے. اس سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ محترم غصے کی کنڈیشن میں. تو بھائی یہ خاص طور پہ جو دیندار لوگ ہیں ان کو اپنے اخلاق درست کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ایک اور غلطی جو دیندار حضرات سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کی کسی الٹی بات پر ان کو تنبیہ کی جائے تو یہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں. انسلٹ پتہ ہے جو ابھی ہمیں محسوس ہو رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ انسلٹ. اب مثال کے طور پر رانگ سائڈ سے آ رہا ہوگا بھگاتا ہوا تیزی سے، اب لوگ گزرتے ہوئے کہیں گے کیا کر رہے ہو بھائی صوفی صاحب، تو غصے سے دیکھے گا ان کی طرف. اور اگر کسی نے کہہ دیا بھائی داڑھی رکھ کر یہ کام، تو ایک دم داڑھی کو غیرت کا مسئلہ بنا لے گا. داڑھی پہ بات کیوں کی ہے تم نے؟ بھائی وہ داڑھی پہ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ قوم کے ایک اچھے آدمی ہیں، آپ نے سنت سجائی ہوئی ہے، تو آپ سے توقع یہ ہے کہ جب آپ نے اتنا مشکل کام کر لیا، داڑھی رکھنا تو مشکل کام ہے، تو اس سے آسان کام تو آپ بطریق اولا کر لیں گے. اتنا مشکل کام کر لیا جو ہم سے نہیں کیا جا رہا، لیکن جو آسان کام کے رانگ سائڈ کے بجائے آپ تھوڑا سا یو ٹرن لے لیتے آگے جا کے، تو یہ والا کام جو ہے آپ، یہ آسان کام ہے، یہ نہیں کر رہے، تو اس لیے وہ ایسے کہہ رہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، داڑھی اس کو گریبان، بعضوں کو تو میں نے دیکھا ہے گریبان پکڑ کے گھما دیتے ہیں اس کو. تو آئندہ وہ داڑھی رکھے گا ہے بھائی؟ وہ کہے گا ایک تو رانگ سائڈ پہ چلتے بھی ہیں، اوپر سے ایسے گریبان پکڑ کے گھماتے بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے مقروض تھے. مقروض پیسے ابھی آپ کے ذمے تھے، ادا نہیں کیے تھے. وہ آیا اور اس نے گلے میں رومال ڈال کے کھینچا زور سے. آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن اڑائیں. آپ نے فرمایا نہیں، جو اپنے حق کو طلب کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اسے حق طلب کرنے کا حق حاصل ہے. جب اس کے پیسے میرے ذمے ہیں تو اسے طلب کرنے کا حق حاصل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیسے ادا کیے. اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے بتایا کہ میں نے آخری نبی کی جو علامتیں تھیں جو تورات اور انجیل میں لکھی ہیں وہ ساری علامتیں آپ نے دیکھ لی تھیں. ایک علامت میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان میں حلم، بردباری، برداشت ہے یا نہیں ہے. جو بے دین آدمی ہوتا ہے، شہوت پرست آدمی ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا درست حق پر ہے یا باطل ہے، وہ تو ہر وقت چیختا رہتا ہے، غصے سے چلاتا رہتا ہے. تو آپ کی بردباری، حلم، وہ صفت بھی آپ کے اندر میں نے موجود پائی ہے، جس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. ہمارے ہاں کوئی اپنے پیسے کسی سے مانگنے کے لیے آئے نا، نمازی بھائی نے کسی سے پیسے لیے اور پی گئے، یہ نمازی میں خدا نہ خواستہ کسی نمازی کی توہین کے لیے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے اور نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان نالائقیوں کے باوجود ہمیں امید ہے نمازی پھر بھی جنت میں چلے جائیں شاید، کیونکہ سب سے پہلے تو نماز ہے. مقصد نماز کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے، نماز تو ریڑھ کی ہڈی ہے اسلام کے لیے، باقی سارے کام اس کے بعد. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ نماز پہ بریک نہ لگے، اس کے بعد کے جو کام ہے وہ بھی تو کرنے چاہیے نا انسان کو. اور وہ نہ کرنے سے نماز بھی بدنام ہوتی ہے، نمازی بھی بدنام ہوتے ہیں، دیندار بھی بدنام ہوتے ہیں. میں جب اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی زیارت کے لیے پہلی مرتبہ گیا، نیت صرف اتنی تھی کہ ایک مولوی صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. تو ہم نے حضرت کے گاڑی کا جو پارکنگ کا تو انداز دیکھا، جو حضرت گاڑی پارک کرتے تھے، خدا کی قسم دل میں خیال آیا کہ کسی پہلے مولوی کو دیکھا ہے کہ جو اس طرح سے گاڑی پارک کرتے ہیں کہ بالکل دیوار سے چپکاتے تھے. حالانکہ سڑک پہ اچھی خاصی جگہ تھی
مگر پھر بھی بار بار ریورس کر کے بالکل دیوار سے چپکاتے تھے تاکہ جتنی جگہ زیادہ چھوڑ سکتا ہوں چھوڑ دوں میں، پیدل چلنے والوں کے لیے اور ٹریفک والوں کے لیے. اتنا زیادہ اہتمام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کوئی مرید اگر آ کے بائک کو دائیں بائیں ذرا سا پارک کر دے اور حضرت کی نظر پڑ جائے تو اسے ڈانٹ لگاتے تھے کہ کیا کیا ہے آپ نے، اس طرح گاڑی اس طرح کھڑی کرتے ہیں. جبکہ ہمارا نظریہ یہ تھا کہ جو جتنا نیک ہوتا ہے اسے چاہیے کہ گاڑی اتنی ٹیڑھی میڑھی کھڑی کرے جا کے، تاکہ جو مسلمان آئے ٹھا کر کے ٹکر لگے، پیپ پیپ ہارن بجاتا رہے. یہ چونکہ نماز میں خشوع و خضوع سے مشغول ہیں، انتظار کرے کہ حضرت جی جب سلام پھیریں گے تو پھر میں حضرت کو پیغام بھجواؤں گا، وہ باہر تشریف لائیں گے، پھر گاڑی یہاں سے ہٹائیں گے، پھر ہم یہاں سے اپنی گاڑی گزاریں گے. تو ہم سب سے پہلے جس چیز سے متاثر ہوئے وہ حضرت کا سلیقہ. حضرت کی عادت تھی کہ جب کسی سے کوئی چیز منگواتے، طلبہ اور مریدوں سے خدمت لی جاتی ہے نا کہ بھئی یہ گھر کا یہ سودا لا دیں، مثلا مرغی لا دیں یا جو ہے وہ پکوان ختم ہو گیا وہ لا دیں، تو حضرت کی عادت تھی کہ پیسے پہلے ادا کرتے تھے اور چیز بعد میں منگواتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لازماً پیسے پہلے ہوں گے اور باقی، مثال کے طور پر کہا بھئی آدھا کلو مرغی لے آؤ، تو آدھا کلو مرغی کے پیسے پہلے طالب علم کی جیب میں رکھتے تھے اور کہا کہتے تھے لے کر آؤ تاکہ یہ پیسے میرے ذمہ نہ رہیں. ہمارے ہاں ملازمین کی تنخواہیں روک کے رکھتے ہیں، جتنا اس کو ترسا سکتے ہو ترساؤ، جتنا اس کو جو ہے نا زچ کر دیتے ہیں بالکل. حالانکہ اس نے آپ کا کام کر کے دیا ہے، مزدور سے کنواں کھدوایا، دے ہی نہیں رہے پیسے اس کو، کل آ جانا پرسوں، حالانکہ رکھے ہوئے ہیں پیسے، رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ آڑے وقت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. مشہور روایت ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. فرمایا بربادی ان لوگوں کے لیے، قرآن مجید میں فرمایا بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی بات آتی ہے تو فوراً لیتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہتے کل دے دینا پرسوں دے دینا، اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں سامنے والے کو پریشان کرتے ہیں. چاہے نمازی ہو، تہجد گزار ہو، معاملات میں آپ کسی کو پیسے دے کے دیکھیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو خود سے وقت پر آ کر ادا کر دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر وہ ادا کر دے گا تو آپ خود حیران ہوں گے یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر وہ وقت پہ ادا کر رہا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لو کہ بہت بڑا فراڈی نہ ہو، وہ بہت بڑا فراڈی. کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، میں نے تجارت میں کچھ پیسے لگائے تو روز کے حساب سے وہ مجھے پیسے دے کے خود ہی جا رہا تھا، حالانکہ میں نے کہا ایک ہفتے بعد حساب کر لینا، نہیں روز کے حساب سے. تو مجھے خیال آیا کہ دیکھو ہم خامخواہ میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ نیک لوگ دنیا میں نہیں ہیں، یہ تو بہت ہی نیک نکلے. ورنہ تو کم از کم آپ کو خود گھر پہ چل کے جانا پڑتا ہے نا، بھائی آج کا حساب دو، آج آپ نے کتنا مال فروخت کیا اور کتنا بچائے، میرے فیصد میرے حساب سے اور آپ کا حساب. لیکن وہ نہیں، رات سونے سے پہلے گھر کے دروازے پہ کھڑا، ٹھک ٹھک، جی مولوی صاحب بھائی آپ کیسے؟ بھائی بات یہ ہے کہ کسی کے پیسے میری جیب میں ہوں مجھے نیند نہیں آتی. یہ مولوی صاحب، میں نے کہا یار اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کے پاس پیسہ لگایا، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ ڈائلاگ بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ پتہ چلے آپ کو. میں نے کہا کہ بھائی ہم نے اس سے پہلے بھی نمازیوں کو بھی دیکھ لیا، تہجد گزاروں کو بھی دیکھ لیا، پیسے کھا جاتے ہیں، اور آپ اتنے دیانت دار، کھانا تو دور کی بات آپ کو نیند نہیں آ رہی. تو جواب سنیے کہ آپ نے آج سے پہلے کسی خاندانی آدمی کو تلاش کر لیا ہوتا. سن رہے ہیں؟ نہیں آ رہی بھائی سمجھ میں. مولوی صاحب خاندانی آدمی کو تلاش کی، خاندانی جو میں کرتا رہتا ہوں نا، چائے خاندانی وہیں سے سیکھا ہے ہم نے. صحیح. اب تو ہم کہتے ہیں بھائی چائے بھی خاندانی ہونی، کیونکہ ایسا خاندانی آدمی ہمیں ملا، اللہ کی پناہ. تو کہنے لگا مولوی صاحب آپ سے پہلے آج تک آپ کو کوئی خاندانی آدمی نہیں ملا، اور یہ بات یاد رکھو جب بھی پیسہ دو، نمازی ہو نہ ہو، خاندان دیکھا کرو پہلے اس کا، اور سید ہونا چاہیے. وہ کہتا تھا میں سید بھی ہوں، اللہ کی پناہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کیا ہے واللہ.
ہمیشہ پیسہ دینے سے پہلے یہ دیکھو کہ آدمی خاندانی ہے یا نہیں ہے. اب ہم بھی بیوقوف بن گئے, ہمیں تجربہ نہیں تھا. ہم نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے, آج تک ہم نے جتنا بھی دیکھے اس کا نماز تو دیکھی, داڑھی بھی دیکھی, مگر یہ نہیں دیکھا کہ یہ خاندانی بھی. اب یہ نہیں پتا کہ خاندانی کا کیا کوئی ڈی این اے ٹیسٹ سے پتا چلے گا خاندانی ہے یا نہیں ہے. باتوں سے ہی اندازہ لگاتا ہے انسان. ایسی دیانتداری کہ لوگ مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب ہمارا پیسہ بھی لگوا دیں. چلو ہم تو مولوی تھے, بیوقوف بن گئے, لیکن دوسرے بھی جو تجربے کار ہیں. بالآخر جب کئی لوگوں کا پیسہ لگا تو ماشاءاللہ 5-7-8 سال تو ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو, ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ, کیونکہ وہ جتنا نفع انہوں نے دیا نا وہ بھی واپس گھسیٹ لیا. تو اس کے بعد سے مجھے تجربہ ہو گیا کہ جو بہت نیک ہے پیسوں کے معاملے میں تو سمجھ لو کہ وہ بہت زیادہ فراڈی ہے. اللہ ماشاءاللہ بہرحال اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو معاملات کی حساب کتاب میں ہر مسلمان گڑبڑ ہے. سعودی عرب سے میرے پاس فون آتا ہے, لوگ مسائل پوچھتے ہیں. ورک شاپ میں ایک آدمی کی اپنی ذاتی ورک شاپ ہے یا وہ ملازم ہے, کہتے ہیں میرے پاس جب لوگ آتے ہیں, یہاں پہ لوگ آتے ہیں, وہی کفیل نے عرب نے بھیجا گاڑی لے کے کسی ملازم کو, جاؤ اس میں کام ہے ذرا ورک شاپ سے بنوا کے لے آؤ. تو وہ ملازم جو آتا ہے نا گاڑی لے کے, وہ مجھے کہتا ہے کہ پرچی پہ زیادہ بل بنائیں. پرچی پہ کیا کریں؟ کام مثال کے طور پر 500 ریال کا ہوا ہے تو پرچی کتنے کی بنے گی؟ 800 ریال. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے؟ آپ لوگ بھی یہ کام نہ شروع کر دیں, بتا رہا ہوں کیسا ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو 500 کی کے بجائے 800 کی پرچی, کیونکہ جب 800 کی بنے گی تو پیسے سیٹ صاحب کی طرف سے زیادہ, 500 ان کو دیے, 300 اپنی جیب میں, کمیشن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بچت. حرام, جھوٹ بول کے پیسے کما رہا ہے. تو اصل جو بات بتانے کی, وہ کہتے ہیں اگر ہم ان کو جھوٹی پرچی نہ بنا کے دے تو ہمارے پاس آتا ہی نہیں پھر یہ, کیونکہ اور پھر ورک شاپ والے وہ جھوٹی پرچی بنا کے دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ماشاءاللہ اس میں مسلمان جو پاکستان کے, انڈیا کے بھی کم ہے اس میں, بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ سارے یہی کرتے ہیں. بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو عزت عطا فرمائے, لیکن کہتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. کوئی انگریز یہ کام نہیں کرتا. سمجھ رہے بات کو؟ کوئی گورا یہ کام, یہ نماز پڑھے گا نماز کے ٹائم پہ, یہ جو 500 کے 300, حالانکہ نبی نے کیا فرمایا, حرام کا ایک لقمہ اگر پیٹ میں اترا تو 40 دن نماز قبول نہیں ہے. تو عجیب قسم کا نمازی ہے, آرڈر پہ بنوایا گیا بھائی ایسا نمازی, تو سمجھ میں نہیں آتا. حرام کھا رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں کہ 40 دن نماز ایک لقمے پہ قبول نہیں ہوگی, اور یہ 300-200 ریال پورے ہڑپ کر جاتا ہے. کم از کم نماز کو بچانے ہی کی فکر میں ایسا کر لیتا بھائی. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ اترتا ہے, حرام کسے کہتے ہیں؟ 3 بنیادی چیزیں حرام میں. ایک سود کھانا بنیادی حرام ایک یہ, ایک جوئے کی کمائی, پرائز بانڈ, انعامی بانڈ جو نکلتے ہیں, یا آپ انشورنس میں جو حادثے کی صورت میں آپ کو اضافی رقم ملتی ہے, ایک تو وہ جو آپ نے قسطیں جمع کرائی تھی وہ مل گئی تو وہ تو حلال ہے, اس سے اضافی جو ملے گا وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اور تیسرا حرام جو بنیادی حرام ہے, کسی کا مال کھانا اس کی دل کی خوشی کے بغیر. اب یہ جو 300 ریال کے بجائے 400 لکھوا رہا ہے, یہ اپنے سیٹھ کا مال کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا؟ اس کے 100 ریال 50 ریال کھا رہا ہے اس کی دل کی خوشی کے بغیر. اسے اگر بتا دو وہ 1 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کو. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے منہ سے کہہ دے کہ میں دل سے آپ کو دے رہا ہوں, کوئی آپ کو پیسے دے اور یہ کہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, دل سے دے رہا ہوں, جبکہ آپ کو غالب گمان یہ کہ یہ اوپر سے کہہ رہا ہے, حقیقت میں دل سے نہیں دے رہا, تو بھی آپ کے لیے اس کا مال کھانا حلال نہیں ہے. پولیس والوں کو جب لوگ پیسے دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا چائے پانی ہے, دل سے دے رہے ہیں, تو پولیس کے لیے وہ حلال نہیں ہو جاتا. کیوں دل سے دے رہا ہے بھائی, یہ کیوں دے رہا ہے؟ ایسے کون پیسے بانٹتا پھرتا ہے کہ 100 روپے فلاں پولیس والے کو, 50 روپے اگلے والے کو؟ خوشی سے کون دیتا ہے؟ البتہ خوشی سے اس طرح ہوگا جیسے ایک دفعہ میں نے کیا,
میں بائک پہ جا رہا, اتفاق سے کاغذات گھر بھول آیا, میں رکا تو پولیس والوں نے روکا, مولوی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ گھر جا رہے ہیں. کاغذات بھول گئے, گڈی نو سائڈ تے لاؤ, سائڈ تے لا دی. آگے وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں سمجھ گیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی پیسے ویسے تو نہیں ہے میرے پاس. صحیح ہے, بہتر یہ کہ چھوڑ دو جانے تو, ورنہ فون کرنے تو میں گھر میں فون کر کے بک منگوا لیتا ہوں. نہیں جی ایسا نہیں ہوتا. میں نے کہا ایسا تو ہوگا انشاءاللہ, عزت احترام سے. تو بالآخر اس نے کہا کہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے. کہا کرتے کیا ہو؟ میں نے کہا ادھر ہی مسجد میں ہوتا ہوں یہاں. چلو ملا آدمی ہو, مولوی آدمی ہو, ہاں چلو شب جاؤ, ملا لوگو جاؤ. میں آگے گیا, جب میں اس کی دسترس سے باہر نکل گیا تو مجھے خیال ہے دیکھو ملا ہونے کے لحاظ سے یہ احترام کر رہے ہیں. کیا خیال ہے, کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کہ ملا آدمی ہے, چھوڑو یار, مولوی صاحب ہے, جانے دو. تو اب جب یہ مولوی ہونے کے لحاظ سے ہمارا احترام کر رہا ہے تو ہمارا بھی دل فرض بنتا ہے کہ اس کے جذبات کی ہم بھی حوصلہ افزائی کریں. تو میں واپس آیا گھوم کے, اسے 200 روپے 100 جو میری جیب میں تھے میں نے پکڑائے. میں نے کہا یہ حلال ہے, حلال. اسے کیا کہتے ہیں؟ حلال. یہ ہدیہ ہے جو بالکل دل کی خوشی سے, کیونکہ میں مجبور نہیں ہوں, آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا, آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا. میں پیسے نہ بھی دیتا تو بھی آرام سے جا رہا تھا, کوئی دباؤ نہیں ہے مجھ پہ. اور میں گھوم کے واپس آیا ہوں کہ جب آپ نے میرے مولوی ہونے کا خیال کیا تو ہمیں بھی آپ کے اس جذبے کی قدر, آپ نے اس لیے 200 چھوڑ دیے کہ مولوی ہے, تو ہمیں اس لیے دینا چاہیے کہ مولوی ہونے کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کیوں دیا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پولیس والے بھی ہماری طرح کے انسان ہیں, ہمارا بھی فرض بنتا ہے کبھی کبھار ان کو خوشی سے بھی کھلا دیا کریں. ساری زندگی بیچارے بغیر خوشی کے ہی کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح, ساری زندگی جب بھی کھایا خوشی کے بغیر کھایا, سامنے والے کی خوشی نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا ایک تو یہ 200 روپے, میں نے کہا ایک تو یہ ان میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا برکت دے گا, مولوی صاحب کے 200 ہیں, اور یہ واحد رشوت ہے جو خوشی سے ہے. رشوت تو ہے نہیں, ایک مجازن تعبیر کر رہا ہوں. تو کبھی پولیس والا اگر آپ کو عزت دار ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو اس وقت آگے جا کے یوٹن لیا کریں اور 150 اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا کریں, تاکہ پولیس والوں کو بھی تھوڑا سا سامنے والے کو عزت اور احترام دینے کا صلہ ملے. اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, مسلمان کا مال اس کی مکمل طیب خاطر کے بغیر حلال نہیں ہے. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ اوپر, جیسے ہم اس کی مثال دیتے ہیں, بہنیں وراثت معاف کر دیتی ہیں لیکن ایسے معاف نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں معاف کر دیا, کیسے معاف کر دیا بھائی اس نے, اس کو شرم آ رہی ہے مانگتے ہوئے. اس معافی کا شرعن اعتبار نہیں ہے. آپ اس کے ہاتھ میں اماؤنٹ پکڑاؤ, تمہارا 1 کروڑ روپے بنتے ہیں, یہ لو بہن, پیاری بہن, یہ 1 کروڑ روپے رکھو جیب میں. اس کے بعد پھر اس کی جیب سے ذرا نکالنے کی کوشش کریں کہ تم نے چونکہ کہا تھا معاف کر دیے لہذا یہ واپس کر دو. وہ نہیں کرے گی واپس. کہ کیوں واپس کر دیں؟ 1 کروڑ روپے, 1 لاکھ روپے, 5 روپے کوئی واپس نہیں کرتا بھائی. آپ کسی کو 5 روپے دے کے دیکھیں پھر واپس لیں, وہ کبھی نہیں کرے گا. تو وہ 5 لاکھ واپس کیوں کرے گی؟ یہ تجربے کی بات ہے. ایک صاحب نے ایسے ہی کہا کہ میری بہن, ہماری بہنیں وراثت نہیں لے رہی. میں نے کہا جتنا حصہ ہے نا ان کا تو تھوڑا تھوڑا حصہ پڑ رہا تھا, تقریباً 1,00,000 1.5 لاکھ روپے آ رہا تھا. میں نے کہا وہ 1 لاکھ ذرا ہاتھ میں پکڑائیں تو صحیح, ان کے پکڑا کے کہیں چلو واپس دے دو, ہم تمہارے بھائی ہیں, ساری زندگی تمہاری کفالت کریں گے. کہہ رہے ہم نے جیسے ہی وہ پکڑا ہے, انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں. کہا میرے بچے ہیں, میں ان کے لیے کچھ خرید لوں گی, کچھ یہ کر لوں گی, کچھ وہ کر لوں گی, وغیرہ وغیرہ. تو مجھے آگے کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا تھا. تو حلال پہ گزارا کرنا میرے بھائی بڑا مشکل کام ہے. نبی نے اسی وجہ سے تو فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, پیغمبروں کے. کیونکہ پیسوں کے معاملے میں تھوڑے پر قناعت کر لینا کہ یہ حلال ہے, یہ بڑے مجاہدے کا کام ہے, بڑے مجاہدے کا. یہاں لالچ آتی ہے, اور پیسوں کے معاملے میں حلال پر وہی قناعت کر سکتا ہے جو اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. جو اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا وہ تھوڑے پر کبھی ایگری نہیں ہوگا, یاد رکھیں. وہ تو کہے گا کہ بھئی میں اگر پیسہ کماؤں اتنے مزے اڑا سکتا ہوں, اگر میں مولوی صاحب کی باتوں میں آ گیا میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا, میں تو, میرے بچے تو تعلیم کے لیے باہر نہیں جا سکتے, میرے بچے تو فیلکن ہاؤس میں سٹی اسکول میں پڑھ نہیں سکتے, میرے بچے تو یہ نہیں کر سکتے. ایک صاحب نے مجھے یہی فون کیا کہ بھئی میرے تو آمدن تھوڑی ہے, اگر میں اسی پر گزارا کروں تو میرے بچے تو او لیول اے لیول اسکول میں نہیں پڑھیں گے, اور میرے بچے تو یوں نہیں کریں گے, تو یوں نہیں کریں گے, تو ایسا نہیں کریں گے. تو میں نے کہا پھر کیا ہو جائے گا اگر ایسا نہیں کیا انہوں نے؟
میں نے کہا کیا ہو جائے گا, طوفان آ جائے گا؟ اس نے کہا نہیں, وہ نہ ڈاکٹر بن سکیں گے نہ انجینئر. تو میں نے کہا کہ اگر آپ ڈاکٹر بن گئے, آپ اگر ڈاکٹر نہیں بن سکے تو کیا ہو گیا؟ آپ انجینئر, تبھی تو تھوڑی آمدن ہے نا بیچارے کی, 20 بچے ہیں, ہنسی خوشی زندگی گزارو. تو ایسے ہی کل آپ کے بچے بھی گزار لیں گے. سارے ہی اگر ڈاکٹر بن جائیں تو مریض کہاں سے لاؤ گے بھائی پھر؟ ہے بھائی, اللہ نے جو حساب و کتاب بنایا ہے, کچھ 17 گریڈ کے ہوتے ہیں, کچھ اس سے اوپر کے, اور باقی سارے کیا ہوتے ہیں؟ ماتحت ہوتے ہیں. ماتحتوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور آفیسر طبقہ ہمیشہ کم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دولت کچھ لوگوں کو دی ہوتی ہے, زیادہ کو غریب بنایا ہوتا ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ تم میں بعض کو ماتحت بنا کے رکھیں. سارے ایک جیسے ہو جائیں گے تو یہ ماتحتی والا نظام ختم ہو جائے گا. تو جتنا اللہ نے دیا اس پہ گزارا کر لو. اب رہا یہ مسئلہ کہ میرے بچے ڈاکٹر نہیں بنیں گے, میرے بچے یوں نہیں بنیں گے, تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. جن کے بن گئے ان کا کیا ہوتا ہے یہ سوچ لیا کرو. مرمرا کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ قبر میں. تمہارے بچے بھی وہیں چلے جائیں گے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہی نہیں ہے. مسلمان کو صرف ایک ٹینشن ہونی چاہیے کہ میری آخرت میں مغفرت کیسے ہو جائے. باقی کسی ٹینشن کو مسلمان پالتا نہیں ہے. دیکھو مولویوں کو دیکھو کتنے خوش ہوتے ہیں, جیسے مرضی آپ ان پہ تانے لگاؤ, لیکن خودکشی کرتے ہیں کوئی مولوی صاحب؟ ٹینشن فری زندگی. مجھے دیکھ لیں, الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے ٹینشن کے معاملے میں. میری زندگی الحمدللہ ٹینشن فری ہے اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ دینداری بھی نہیں ہے. دین کی طرف تھوڑی سی نسبت ہے. بزرگوں کی 2-4 دفعہ جوتیاں سیدھی کی ہیں, بس اس کی برکات ہیں. لوگ آ کے اپنے دکھڑے سناتے ہیں, مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں کہتا ہوں میرے ساتھ اس سے زیادہ ہو گیا ہے, مگر میں اتنا اس کا 10واں حصہ بھی پریشان نہیں ہوں. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تھا نا, وہ جو اتنا نیک آدمی, جو دنیا میں سب سے زیادہ نیک آدمی, جب پیسے لے کے بھاگا تھا تو میرے پاس میں بالکل زیرو ہو گیا تھا. جو کچھ تھا وہ سارا خاندانی آدمی کو پکڑا دیا میں نے. بالکل کہاں گیا؟ زیرو. تو اب ایک صاحب کا فون آیا کہ میرے 80,000 ڈوب گئے, میرے یوں ہو گئے, حالانکہ ان کی تنخواہ 1 لاکھ روپے. کہ میں برین ہیمریج ہو رہا. میں نے کہا اللہ کا فضل ہے, ہمیں تو نہیں ہو رہا الحمدللہ, ہم تو بالکل زیرو ہو گئے. پھر بھی کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو کھانے کے لیے مل رہا ہے الحمدللہ. صبح کا ناشتہ نہ بھی ہو تو دوپہر اور رات کو تو ملے گا. اول تو اللہ صبح کا ناشتہ بھی دے رہے تھے اس وقت, اب تو اللہ کا شکر ہے, اب وہ نہیں ہے کہ آپ زیرو سمجھ کے چندہ دینا شروع کر دیں. مجھے مولوی صاحب آج پتہ چلا ہے آپ بالکل زیرو ہیں, اس وقت کی بات ہے پرانی. تو گھر میں یہی ہے, جب دیکھا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے بچے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, رات کو سونے کے لیے چھت میسر ہے, پنکھا چل رہا ہے. بنیادی ضرورت تو یہی ہے کہ سو لے آدمی. جو سو نہیں سکتا وہ پھر پریشان ہے. سونے کی جگہ ہی نہ. رات کو اللہ کا شکر ہے ایسے سوتے ہیں مزے سے کہ بستر کھینچ رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ میں لیٹتا ہوں کہ لوگوں کو مسائل بتاؤں گا واٹس ایپ پہ, لیٹے اور پتہ نہیں چلا آنکھ کب لگ گئی. پھر مولوی صاحب صبح آ کے ڈگ 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 بجا رہے ہوتے ہیں دروازہ. تو سکون کی رات کو نیند ہو جائے, پھر صبح کھانے کو مل جائے تو مل رہا ہے, دوپہر بھی مل رہا ہے, رات بھی مل رہا ہے, بچوں کو بھی مل رہا ہے, ہمیں بھی مل رہا ہے, لباس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو اور کیا چاہیے بھائی؟ بچے اچھا اسکول مل جائے, اگر گنجائش ہو پڑھا دیں گے, نہیں ملے تو میں کون سا پڑھاؤں. میں گورنمنٹ کے سب سے تھکے ہوئے اسکول میں نہیں پڑھا. نہیں پڑھا کا مطلب ایڈمیشن تو تھا, مگر وہاں بھی پڑھائی کے علاوہ سب کچھ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پڑھائی کے علاوہ سب کچھ. جب صبح گھر, ایک تو دور بہت تھا, 2-3-4 کلومیٹر تو پیدل چل کے جاتے تھے. تو جب جاتے تھے تو لڑکے ہمارے کلاس فیلو آپس میں شرارتیں کرتے کرتے جاتے تھے. اسکول ہی اسی قسم کا تھا, ایک دوسرے کے شوز اتارنا, اڑنگیاں دینا, یہ کام تھا. تو اللہ نے پھر بھی جو بنانا تھا بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ تو بھائی آپ اتنی ٹینشن نہ لیں. اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے, بہت اچھے اسکول میں تعلیم دلائیں بچوں کو, نہیں دیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. بچہ پھر بھی انشاءاللہ اگر آپ نے اللہ سے اس کے لیے دعائیں مانگی اور آپ کے بس میں جو ہے وہ آپ نے پورا کیا. ہمارے گھر میں جو ہمارے والدین کے بس میں تھا وہ انہوں نے پورا کیا ہے. مجھے قرآن میرے بڑے بھائی نے پڑھایا, اسکول کی تعلیم بھی مجھے میرے دوسرے بڑے بھائی نے دی ہے.
تو اس لیے میں تھوڑی بہت انگلش جو آج کل مار دیتا ہوں، یہ اسی تعلیم کے اثرات ہیں. انہوں نے سستی نہیں کی. آج ماں باپ بچے کو 1 منٹ گھر میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 1 منٹ گھر میں آئے گا تو کارٹون لگا دیں گے، بیٹھ جا دیکھ لے، بس سارا دن وہ یہی دیکھتا رہے گا. 1 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور روتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے کی اسکول کی فیس کے 6,000 نہیں ہے تو 7,000 نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ بچوں کو اسکول نہیں پڑھایا، انہوں نے گھر میں پڑھایا ہے. 2-3 سال میں بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ 9ویں کلاس کا امتحان دے سکتا ہے اور دوسروں سے بہت اچھا دے سکتا ہے 2-3 سال کے اندر. تو میرے بھائی، مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ٹینشن فری زندگی گزارے. ٹینشن ہو تو صرف کون سی ہونی چاہیے؟ اللہ نے ہمارے ساتھ جو عافیت کا معاملہ کیا، دعا کی درخواست ہے اللہ یہی میرے ساتھ عافیت کا معاملہ رکھے. باقی آزمائش اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے. کبھی آزمائش آ جائے پھر ہم میں صبر نہیں ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ مولوی صاحب بہت تگڑے حوصلے والے آدمی ہیں. یہ سب انسان کا حوصلہ 2 منٹ میں خراب ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اسی طرح خوش و خرم ہی رکھے اور فکر پیدا کرے. کون سی؟ آخرت والی. ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، بس آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، کہ جو دین کی طرف آتے ہیں، میرے جیسے نالائق جو دین کی طرف آتے ہیں وہ صحت مند ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنے بھی دیندار لوگ ہیں نا، اکثر کیا ہوتے ہیں؟ صحت مند. میں تو اتنا نہیں ہوں، لیکن عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ صحت مند. جو بھی دین کی طرف آتا ہے میں نے دیکھا ہے، اللہ ماشاء اللہ خانقاہ میں چلا جائے گا تھوڑے دنوں میں، سمجھ رہے ہیں بات کو، اچھا خاصا صحت مند ہو جائے گا. تبلیغ میں جائے گا جاندار ہو کے آئے گا ایک دم. تو میں نے اپنے ایک استاد سے یہ بات پوچھی تھی، وہ بھی بڑے صحت مند، تبلیغ میں سال لگا کے آئے، بڑے صحت مند ہو گئے. میرے ایک استاد ہیں تبلیغ میں سال لگا ہوا، بڑے ماشاءاللہ دیندار نیک اور معمولات کے، لیکن صحت بہت اچھی تھی بھی. ان کی طبیعت میں مزاح بھی بہت تھا. جب انسان خوش ہوتا ہے تو طبیعت میں خود بخود مزاح ہوتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ استاد، ہمیں موطا امام مالک پڑھاتے تھے وہ حدیث کی کتاب، میں نے پوچھا کہ آپ بھی ماشاءاللہ سال لگا کے آئے ہیں تو اتنے صحت مند، تو جو اور بھی جتنے دیندار لوگ ہیں، مولوی حضرات کو بھی لوگ کہتے ہیں بڑے ماشاءاللہ اچھے موٹے تازے ہوتے ہیں. گرین چینل کا تو پھر آپ کو پتا ہے وہ تو پھر بہت ہی، وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، وہ تو آگے بہت زیادہ معاملہ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو انسان 2 فکروں سے پتلا ہوتا ہے، یا تو گھر بار کی فکر، ٹینشن، کاروبار، بزنس، روزگار، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، یا تو یہ فکر انسان کو گھلاتی ہے، یا آخرت کی فکر، جنت جہنم کی فکر میں لگا ہوئے گھلتا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جب آج کے دور میں ہم جیسے نالائق، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، جو بزرگ لوگ ہیں، اکابر ہیں، جو تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں، نیک لوگ، وہ تو ایک الگ حساب ہے. ہم جیسے نالائقوں کی بات کر رہے تھے وہ، کہ ہم جیسے نالائق جب تبلیغ میں نکلتے ہیں یا خانقاہ میں جاتے ہیں تو گھر بار کی فکر تو ختم. گھر بار کی فکر کیا ہو رہا ہے، پیچھے بیوی کے پاس کھانے کو ہے نہیں ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، کچرے میں کھیل رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے، تعلیم کی فکر، اور یہ ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ آزاد. اللہ توکل. اور آخرت کی پیدا ہوتی نہیں. آدھا کام ہوتا ہے، آدھا یعنی پہلے تو ہوتا ہی جائے دنیا کی فکر نکلے اور آخرت کی پیدا ہو، تو دنیا کی چلی گئی اور آخرت کی آئی نہیں. اب ٹینشن لیس زندگی ہو جاتی ہے اس کی، فکر لیس. جیسے کولیسٹرول فری ہوتا ہے نا، تیل آ رہے ہیں آج کل، سب کچھ ہے، کولیسٹرول نہیں ہے. تو ہم جیسے نالائقوں کی جو زندگی ہے وہ ٹینشن فری ہو جاتی ہے کہ نہ دنیا کی ٹینشن نہ آخرت. تو یہ غلط ہے. دنیا کی نکلنی چاہیے مگر آخرت کی پیدا ہونی. جب آخرت کی پیدا ہوگی نا تو دنیا کی جو ٹینشن نکلی ہے اس نکلنے کا غلط استعمال نہیں ہوگا. پھر بھی بچوں کی فکر سے بالکل جو آزاد ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا آزاد، بلکہ اس کو آخرت کا خوف یاد دلائے گا کہ بھئی یہ بچے ہیں، اس کو کھلانا پلانا میری ذمہ داری ہے، اور ان کے پھر وہ کاروبار کی طرف بھی توجہ دے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ ہے حساب کتاب. اللہ تعالی ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معاشرت کے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، آپس میں رہن سہن کے آداب. دیکھو نبی نے فرمایا کہ جو پہلے بعد میں آئے وہ کندھے پھلانگ کے نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوسرے کی توہین ہوتی ہے. جب آپ آتے ہیں کندھے پھلانگ کے تو جس کے کندھا پھلانگیں گے اس کو غصہ آتا ہے. آداب سکھائیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. تو یہ سارے آداب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں رہن سہن کے آداب سکھائے. علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کھانا کھائیں تو جب برتن میں کھانا ختم ہو جائے آخر میں انگلیاں چاٹیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ شروع میں انگلیاں چاٹیں گے وہی جھوٹی انگلیاں اس میں، تو سامنے والے کو گھن آئے گی اس. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ
وہ جب کھا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، دنیا دار آدمی تو تھوڑا سا ادب تمیز تھوڑا خیال کر لیتا ہے، لیکن جو نیک پرہیزگار قسم کے ہم جیسے نالائق ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کھا رہے ہیں وہیں وضو خانہ دیکھ لیں کسی کو وضو کرتے ہوئے، وضو خانے میں نسوار کی اتنی موٹی موٹی پٹکیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، اچھی لگتی ہیں وہ وہاں پڑی ہوئی، اور جس کو بلغم ہو نزلہ ہو وہ کیسے خا خو کر کے تھپیڑے نکالتا ہے وہاں پہ. بھائی کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے پر پابندی ہے. کچا پیاز، اس کی بدبو کتنی تھوڑی سی ہوتی ہے کچے پیاز کی، کتنی تھوڑی سی، اس سے زیادہ گھن تو آتی ہے یہ جو نسوار کی پھٹکیاں اور بلغم کے اتنے بڑے بڑے تھپیڑے اور گٹکے اور پان کی اتنی بڑی بڑی پیکیں. یہ تو اگر نبی ہمارے دور میں ان چیزوں کو دیکھ لیتے تو مسجدیں بند کرا دیتے کہ ان نالائقوں کو مسجد میں آنے ہی نہ دو. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ اگر یہ دور دیکھ لیتے کہ ادھر کچا پیاز کھا کے آنے پر پابندی اور ادھر نمازی بھائی وضو کر رہے سامنے والے کے منہ پہ بس تھوڑا سا نشانہ خطا ہو جاتا ہے جو نیچے چلا جاتا ہے وہ، ورنہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے ایسے بلغم پھینکو خا خو کر کے ان کے منہ پہ جا کے لگے وہ تھوڑا سا نشانہ چونکہ ہم لوگ کا اتنا اچھا نہیں ہے اس لیے وہ ادھر کو چلا جاتا ہے. تو نماز میں کم از کم وضو خانے میں تو انسان دیکھے، مسجد میں لوگ آ رہے ہیں تو ایسا وضو خانہ ہونا چاہیے دیکھ کے پتہ چلے شریف لوگ تمیزدار لوگ یہاں وضو کر کے گئے ہیں. جیسے جب کھاتے ہیں تو برتن سے پتہ چلتا ہے نا کھانے والا خاندانی تھا یا غیر خاندانی، پتہ چلتا ہے نہیں کہ چلتا، پلیٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں سے ادھر ادھر سے یوں یوں نوچ نوچ کے کھایا ہوا ہے، جھوٹی بوٹیاں پھینکی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب اس کو کھانے کی تمیز نہیں ہے. تو جیسے کھانا سامنے رکھو تو برتن دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کھانے والا کس خاندان سے بلونگ کرتا ہے. ایسے ہی میرے بھائی وضو خانے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نمازی بھائی یہاں ان کا زیادہ تر کا خاندان کہاں سے یہ جو ہے کس خاندان سے زیادہ تر نمازیوں کا تعلق. اللہ تعالی ہمیں آداب اور سلیقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.